بندہ فوت ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے اپنی جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صحابہ نے یہ اس پہ بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ جو صحابی رسول جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی جنت نصیب فرما دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو ضرور تھے، لیکن انہیں کبھی دربار مصطفیٰ میں زیادہ دیکھا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی زیادہ وظائف کرتے ہوں، زیادہ روزے رکھتے ہوں، زیادہ نفلی نمازیں پڑھتے ہوں، زیادہ تہجد گزار ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف رکھنے والے ہوں۔ تو وہ سارے صحابہ جو ہے وہ اس بات پہ متعجب ہوئے کہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ ان کا کون سا ایسا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی جنت میں داخلہ نصیب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ اٹھے اور جا کر ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں، ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کے جو خاوند ہیں ان کی زندگی ہمارے ساتھ گزری، ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا وہ کوئی بہت زیادہ عمل کی طرف، نیک اعمال کی طرف حریص نہیں تھے، کچھ زیادہ لوگوں میں خرچ کرنے والے نہیں تھے، زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، نوافل اور روزوں میں جو ہے نا وہ اپنا وقت گزارنے والے نہیں تھے، کیا ان کی تنہائی میں کوئی ایسا عمل تھا، گھر آ کر گھر کی تنہائیوں میں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں جو اللہ کو بہت پسند آ گیا ہے، ان کی تنہائیوں کی آپ واقف ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کا کون سا ایسا کام تھا جو وہ عام عوام کے سامنے نہیں کرتے تھے، لیکن گھر کی تنہائیوں میں وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کی زوجہ جواب دیتی ہیں، وہ فرمانے لگی کہ جس طرح کی زندگی ان کی تم لوگوں کے درمیان تھی، ویسی ہی زندگی ان کی گھر میں بھی تھی، وہ اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں وہ پورے کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ گھر میں بھی کوئی زیادہ نوافل یا زیادہ تسبیحات یا زیادہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ ہاں ایک ان کی میں نے عادت دیکھی، صحابہ نے عرض کیا کہ وہ بتائیں وہ عادت کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا تو جب وہ کلمہ پڑھتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی جواباً کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اتنا کہنے کے بعد میں ان کی زبان سے سنتی تھی کہ وہ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے اقر بہا واکفر من ابا، میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ایک اقرار بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ رب العزت کی وحدانیت سے انکار کرنے والے ہیں میں ان کا انکار بھی کرتا ہوں۔ اب وہ فرمانے لگی کہ جب مؤذن پھر اذان کے کلمات میں پڑھا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ جواباً کہا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ اقر بہا واکفر من ابا، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ اب فرماتی کہ میں نے ان سے یہی عمل دیکھا ہے کہ وہ جب بھی اذان کی کلمات سنتے تھے ان کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا تھا۔ اب وہ بعض جو ہے نا کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت نہیں ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں ہوا، یہ جملہ نہیں بولا گیا تو نہیں بولنا چاہیے، یہ کام نہیں ہوا تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ اگر عمل شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ اپنی محبت سے جو چاہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا وانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف، آپ کی ذات کی طرف تیرے دل میں جو شرف، جو بزرگی تیرے دل میں اور تیری زبان میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرف اور اس عظمت کے لائق ہیں، تو
تم اپنی زبان سے کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق اس کی لائق. نعرہ تکبیر، اللہ رب العزت انسان کی محبت سے ادا کردہ اس کی زبان سے جو جملے نکلے اس کی محبت میں ادا کردہ جو بھی عمل ہے شریعت کے دائرے میں اللہ رب العزت انسان کو سمجھ کو قبول فرماتے ہیں اور اس پہ جزا بھی نصیب فرماتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا کہ جب مؤذن کہے اشہد اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ. جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس سے مزید کلمات رسول اللہ نے نہیں سکھائے. لیکن رسول کریم کا یہ صحابی جو ہے یہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے جواباً کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی پوری ہو گئی، لیکن وہ اس پہ اضافہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اقر بہا وکفر ما نبا، اے اللہ میں تیری وحدانیت کا اقرار بھی کر رہا ہوں، جو تیرا انکار کرتا ہے میں اسے نفرت کا اظہار بھی کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی مؤذن دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھی کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. بات مکمل ہو گئی، لیکن پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس کلمے کا اقرار بھی کرتا ہوں، جو آپ کی رسالت آپ کی عظمت کا منکر ہے میں اس کا انکار بھی کرتا ہوں. اب کیا ہوا، وہ ایک چھوٹے سے اپنے دل کا اظہار تھا. صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ان کے پلے میں ہم نے کوئی بڑے نیک اعمال نہیں دیکھے. بہت زیادہ حریص ہوں، راتیں ان کی ساری عبادت میں گزرتی ہوں، دن جو ہے وہ تسبیحات میں گزرتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، یوں ہی حریص ہوا کرتے تھے. صحابہ اکرام جن کے پاس مال ہے وہ اپنا سارا مال اللہ کی رضا میں خرچ کر دیتے. جس کے پاس جان کی طاقت ہے وہ راتیں جاگ جاگ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے. وہ دن جو ہے وہ روزے میں گزارا کرتے تھے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف بھی رکھا کرتے تھے. لیکن یہ صحابی کیسے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا یکاد یرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی نہیں انہیں دیکھا گیا. ولا یعرف لہ کبیر عمل، اور ان کے نامہ اعمال میں زیادہ جو ہے وہ نیک اعمال کی کثرت بھی نہیں دیکھی گئی. اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنی جنت میں داخل کر دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی جنت حلال کر دی، بلکہ ادھر ان کی روح پرواز ہوئی، ادھر اللہ نے جنت کے دروازے ان کے کھول دیے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے اس بھائی کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. اب صحابہ حیران ہوئے. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا. پھر ان کے گھر جا کر پوچھا تو وہ بھی کہنے لگی کہ نہیں، جیسے ان کی زندگی باہر تھی ویسے ہی گھر میں تھی. ہاں ایک یہ کلمہ ادا کیا کرتے تھے اور اللہ کو رب العزت کو ان کی محبت کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے جو اس دنیا سے سفر کرتے ہی جنت کے دروازے کھولے اور ان کو اپنی جنت میں داخل کیا. تو دوستان گرامی، میرا رب انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے. کسی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو وہ بڑے بڑے اعمال لے کر اس کی بارگاہ میں جانے والوں سے کہیں بہتر ہوگا. اور اللہ رب العزت راضی ہونا چاہیں تو وہ ایک مکھی کو اس کی پیاس بجھانے میں بھی اپنی جنت حلال فرما دیتے ہیں. وہاں پر اعمال نہیں دیکھے جاتے، وہاں پر دل کی کیفیات کو دیکھا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نصیب فرمائے اور اس خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری طبیعت اتنی جو ہے وہ گنجائش نہیں دے رہی، اللہ میری اتنی سی بات قبول فرما لے اور مجھے اور آپ کو خلوص نیت کے ساتھ رسول اللہ سے وفا کی توفیق نصیب فرمائے.